الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. سورۃ النساء جاری ہے، 5واں پارہ ہے. کل چوتھے پارے کی جو آخری آیت تھی، حرمت علیکم امہاتکم، کہ جس میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا تھا کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کا ذکر کیا ہے کہ جس سے انسان نکاح نہیں کر سکتا. یعنی 18 عورتیں بیان کی تھی چوتھے پارے کی آخری آیت میں، آیت نمبر 23 کے اندر، اور 5ویں پارے کے آغاز میں ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ والمحصنات من النساء، جو خاتون شادی شدہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اس سے بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا. یہ لفظ محصنات جو ہے مختلف معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی اس کا پاک دامن بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی محصنات کا وہ خاتون جو کسی کے نکاح میں ہو. تو جب تک کسی کے نکاح میں ہے، کوئی بھی دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اور آگے فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان خواتین کے علاوہ جو بیان کی گئی ہیں باقی سب سے نکاح کرنا جائز ہے. تو گویا کہ جو عورتیں حرام کی گئی ہیں وہ کم ہیں، اور اس کے مقابلے میں زیادہ عورتوں کو حلال کیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ دین اسلام کی یہ برکت ہے، وسعت ہے، کہ اس میں حرام کم ہے، حلال زیادہ دیا گیا ہے. یہ تو انسان کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے، ورنہ اسلام کی شان یہ ہے کہ اس میں حلت زیادہ ہے اور حرمت جو ہے بہت کم ہے. تو چند خواتین حرام ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، باقی تمام خواتین حلال ہیں. لیکن حلال کیسے ہوں گی؟ آگے اس کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 ان تبتغوا باموالکم، نمبر 2 محسنین غیر مصافحین. 4 شرطوں کے ساتھ باقی تمام خواتین آپ کے لیے حلال ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا آپس میں نکاح ہونا چاہیے. نمبر 2 حق مہر ہونا ضروری ہے. اور نمبر 3 لڑکا اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. اور نمبر 4 ولی کی موجودگی. یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن سب بتا رہا ہوں، ولی کی موجودگی یہ بھی ضروری ہے. اور نمبر 5 2 گواہ ہونے چاہیے. یہ 5 شرائط ہیں کسی بھی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. اگر حق مہر نہیں ہے نکاح نہیں ہو سکتا. ولی کی رضامندی شامل نہیں ہے تب بھی نکاح جائز نہیں ہے. 2 شاہد عدل ہونے چاہیے، انصاف والے 2 گواہ. اگر یہ نہیں ہے نکاح قائم نہیں ہوتا ہے. دیکھیں، نکاح کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک پاکیزگی قائم ہوتی ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ باپ بھی موجود ہو، ولی موجود ہو، 2 گواہ ہونے چاہیے تاکہ اس کی تشہیر کی جائے. چونکہ زنا کی تشہیر نہیں ہوتی ہے، وہ عمل چھپ کر اختیار کیا جاتا ہے. لیکن اس نکاح کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا اعلان ہونا چاہیے، بلکہ مساجد میں نکاح کا اہتمام ہونا چاہیے. وہ صرف اسی بنیاد پر کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، نماز ادا ہوتی ہے، سب کے سامنے ہی نکاح کا عمل اختیار کرنا چاہیے. تو یہ 4 شرائط ہیں کسی بھی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. تو لہذا بھاگ کر نکاح کرنا یا لو میرج کرنا یا عدالتی نکاح یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں جو اسلام نے بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی امید افزا، حوصلہ بخش ایک بات بیان فرمائی ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اپنے دامن کو کبیرہ گناہوں سے بچا کر رکھو گے میں تمہارے صغیرہ ویسے ہی معاف کر دوں گا. یعنی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ، صغیرہ ویسے ہی معاف کر دیا جائے.
اس میں بڑی امید ہے ہمارے لیے، اس میں حوصلہ بخش کا سامان ہمارے لیے موجود ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے حد جاری کی ہو، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، جن جن جرائم پر حد لاگو ہوتی ہے انہیں کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پہچان ہے یہ۔ نمبر 2، ایسے گناہ جس کے بارے میں شریعت نے لعنت کا ذکر کیا ہو، مثلا وہ انسان ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے والا ملعون ہے، حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں ملعون ہیں۔ تو جن جن جرم پر لعنت کا ذکر کیا گیا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، ایسے گناہ جس کے بارے میں اللہ فرما دے یا پیغمبر فرما دے کہ انا بریء، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سمجھا کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ انا بریء ممن حلق وسلق وخرق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت میں بالوں کو نوچے گریبان پھاڑ دے، پیغمبر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی کبیرہ گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اسلام یہ کہہ دے کہ جس نے فلاں گناہ کیا لا يدخل الجنہ یا لن يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جس تکبر کے بارے میں آتا ہے یا قطع رحمی کے بارے میں آتا ہے، چغل خوری کے بارے میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ قطات، یہ سب کبیرہ گناہوں کی پہچان ہے۔ 70 کے قریب ان کی تعداد بنتی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی اس پر پوری کتاب موجود ہے اور تفصیل سے انہوں نے ان گناہوں کی فہرست ذکر کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا کہ تم اس چیز کی تمنا ہی نہ کرو، آرزو ہی نہ کرو جس میں اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر مقام دیا ہوا ہے۔ یہ خطاب عورتوں سے بھی ہے مردوں سے بھی ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو ان صلاحیتوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور جو صلاحیتیں اللہ نے عورتوں کو دی ہے مردوں کو اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں چلتے ہیں۔ جو صلاحیتیں مردوں کے پاس ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں ہیں، جو عورتوں کے پاس ہے وہ مردوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ یہ دیکھیں رب العالمین نے یہ جو نظام بنایا ہے سورج کا چاند کا، یہ بھی اپنے دائرے میں چلتے ہیں۔ للشمس ينبغي ان تدرك القمر والليل سابق النهار، کبھی بھی سورج جو ہے چاند کے دائرے میں نہیں آتا ہے، اور سورج چاند کے دائرے میں نہیں جاتا ہے، اگر جائے گا تو پھر گرن لگتا ہے میرے بھائی۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس کا نظام ہے۔ یہ تو عورت کا بھی اپنا دائرہ کار ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہے، گھر کے امور اس کے ذمے ہے۔ مرد وزیر خارجہ ہوتا ہے، جو باہر کے امور ہیں اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو صلاحیتیں مردوں کو دی گئی ہیں عورتوں کو ان کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے، مشیرہ ہوتی ہے وہ، لیکن آخری فیصلہ مرد کا ہوگا۔ اللہ نے قوام اور حاکم جو ہے مرد کو بنایا ہے دو وجہ سے۔ نمبر ایک تو مرد کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ وہبی نعمتیں ہیں، مردانہ ساخت، اعصاب کی مضبوطی، مردانہ صلاحیتیں، یہ سب اللہ العالمین نے ایک مرد کو عطا فرمائی ہے۔ یہ چیزیں عورتوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں یہ۔ اور نمبر 2، خرچہ جو ہے شوہر کرتا ہے، اخراجات شوہر برداشت کرتا ہے، باہر کے جھمیلے یہ شوہر برداشت کرتا ہے۔ تو جو خرچ کرتا ہو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات آخری ہونی چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے بیوی سے جو ہے، لیکن آخری جو فیصلہ ہے وہ مرد کا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پھر مزید یہ فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی بات کو مانے، لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے، بیوی کہتی شوہر میری بات نہیں مانتا۔ حالانکہ حکم میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ عورتیں یہی شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر میری بات نہیں سنتا ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے۔ یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اگر آپس میں نچاکی ہو جاتی ہے تو قرآن نے اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے ہیں، اس کو زبان سے سمجھایا جائے۔ گھر میں بٹھا کر سمجھانا ہے، گھر سے نکال کر نہیں سمجھانا ہے۔ ہمارے یہ بھی کمی ہے کہ کہیں اختلاف ہوا، نچاکی ہوئی، بیوی کو میکے بھیج دیتے ہیں۔ یہ نہیں، گھر میں ٹکا کر بٹھا کر اس کو سمجھانا چاہیے۔ اگر نہ سمجھے بستر الگ کر دیے جائے، پھر بھی نہ سمجھے تو وَضْرِبُوهُنَّ، قرآن نے کہا ہلکی پھلکی کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، ہلکی پھلکی، تشدد نہیں، اس
اس کو زخمی نہیں کرنا، اس کو چہرے پر نہیں مارنا اس کو. اگر پھر بھی معاملہ بڑھتا ہی چلا جائے، اصلاح کا راستہ نہ نکل رہا ہو، تو پھر قرآن نے تعلیم یہ دی ہے کہ ایک شخص مرد کی طرف سے ہونا چاہیے اور ایک عورت کی طرف سے، دو فریقین آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں کہ آیا ان میں صلح ہو سکتی ہے یا نہیں ہے. اگر صلح ہو جائے تو صلح کروا دی جائے، اگر صلح کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جدائی کروا دینی چاہیے. اس کے بعد رب العالمین نے حقوق کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، شرک نہیں کرنا ہے، نہ کسی نبی کے ساتھ، نہ کسی ولی کو، نہ پیر کو، نہ سائیں کو، کسی کو اللہ کا شریک نہیں کرنا ہے. اگر انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اس کو زندگی میں توبہ کر لینی چاہیے. اگر اس نے توبہ نہیں کی، اس کی موت شرک پر آ گئی، تو اگر وہ نبی کا بیٹا بھی ہوگا، نبی کا باپ بھی ہوگا، نبی کا چچا بھی ہوگا، اس کی معافی نہیں اس کی چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پڑوسی ہیں، مارکیٹ میں ساتھ رہنے والے، بس میں سفر کرنے والا، برابر میں سیٹ میں بیٹھنے والا، یہ تمام آپ کے ساتھی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق کو ادا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کا حل بیان کیا ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، چھوٹے کا بڑے سے، بڑے کا چھوٹے کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو فتویٰ نہیں لگانا ہے اپنے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. اختلاف ہو گیا ہے، ایک کہتا ہے یہ کام ثواب ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ گناہ ہے، ایک کہتا ہے جائز، ایک کہتا ہے ناجائز. اختلاف ہو جائے، قرآن نے حل بیان کیا فردوہ الی اللہ والرسول. اختلاف کا حل ایک ہی ہے کہ اس اختلاف کو لٹا دیجئے کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جس کا ساتھ قرآن دے دے، حدیث دے دے، وہ انسان حق پر ہے. یہ بہترین حل ہے فرقہ واریت کے حوالے سے. دیکھیں صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن ان کا اختلاف ختم ہو جاتا تھا اسی اصول کے تحت کہ اللہ اس کے رسول سے مسئلہ پوچھ لیا جائے. کلمے میں بھی دو چیزیں ہیں، اللہ اس کا رسول ہے. اذان میں بھی دو ہی ہیں، قبر میں سوال بھی ان دو کے بارے میں ہوگا، اور قرآن نے بھی کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. دو ہی چیزیں ہیں میرے بھائی. تو مسائل کا حل، فرقہ واریت کا حل کتاب و سنت کو ماننا ہے. میں نے بتایا کہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بارے میں اختلاف ہوا، آپ کے دفن کے بارے میں اختلاف ہوا، خلافت کے بارے میں اختلاف ہوا. ان تمام امور میں حل کیسے ہوا؟ اللہ کے پیغمبر کے فرامین کی وجہ سے اور اللہ کے فرمان کی وجہ سے. اور اس کے بعد عالمین ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پڑوسی نے شکایت کی اللہ کے پیغمبر کو، زبیر کی، کہ یہ مجھے پانی نہیں دیتے ہیں زمین کو لگانے کے لیے. اللہ کے نبی نے بلا لیا، قصہ پورا سنا. زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر، چونکہ میرا گھر جو ہے پہاڑ کے قریب ہے جہاں سے پانی آتا ہے، تو پہلے میرا گھر ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ جس کا گھر پہلے وہ پانی پہنے وہ لگائے گا. آپ نے اظہار ہمدردی، شفقت فرماتے فرمایا ایسا کرو، تم پانی لگا لو اور بعد میں پانی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو. یہ آپ نے محبت میں فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ انصاری سے برداشت نہیں ہوا. کہا ان کان ابن عمک، یہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی غصے میں آگے، پھر آپ نے وہ فیصلہ کیا جو شریف فیصلہ، صحیح فیصلہ تھا، کہ پانی لگاؤ اور ٹخنے تک پانی روک کے رکھو، اتنی زمین سیراب ہو جائے تو پھر پانی چھوڑ دو. اور قرآن نے کہا فلا وربک، جس انسان کی تسلی نبی کے فرمان پر نہیں ہوتی وہ انسان ایماندار ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قاضی کے لیے شرط یہ ہے کہ قاضی غصے کے اندر نہ ہو. فیصلے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان صحیح مسلم موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ قاضی جب فیصلہ کرے غصے کے اندر نہ ہو. اب اللہ کے نبی نے فیصلے کے حالت غضب کے اندر، آپ غصے میں آ گئے تھے، تو یاد رکھیے نبی سے مستثنا ہے. آپ خوشی میں ہو یا غمی کے اندر ہو، غصے میں ہو یا خوشی کے عالم کے اندر ہو، آپ کی زبان سے حق ہی نکلا کرتا ہے. اس کے بعد عالمین نے ہجرت کے مسائل بیان کیے ہیں، دیت کے احکامات، صلاۃ الخوف، اور بہت سارے اس میں مسائل ذکر کیے ہیں. سب مسائل کو ہم چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں اللہ العالمین نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، فرمایا جو انسان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، نبی کی مخالفت کرے، مرد ہو، عورت ہو، حاکم ہو، رعایا ہو، کوئی بھی مخالفت کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور آگے مزید فرمایا کہ مرد اور عورت کے اندر میراث میں فرق ہے.
گواہی دینے میں فرق ہے لیکن نیکی میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز میں، روزے میں، صدقات میں، حج میں، عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کو برابر کا اجر دیا جائے گا۔ اور یہاں رب العالمین نے مزید فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اس کی گمراہی یہ بھی ہے کہ انسان اپنی فطرت کو بدل لیں گے، جس میں رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بدل لیں گے۔ آج کتنی چیزیں ایسی ہیں فطری جو ہم نے بدل لی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، اسلام نے جو ہمیں فطرت دی ہے یہ کبھی اسلام کے مخالف نہیں ہو سکتی ہے۔ جو فطری امور ہیں یہ اسلام کے متصادم نہیں ہوتے ہیں۔ داڑھی ہے اور اس کے علاوہ جو اور معاملات ہیں، آبرو کے بال ہیں، یہ سب فطری ہیں۔ یہ ان کو باریک کروانا، چھوٹا کروانا، اللہ کے جو ہمیں بال دیے ہیں اس سے بناوٹی بال لگانا، یہ سب فطرت کی تبدیلی ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے الواصلہ والمستوصلہ، اسی خاتون پر جو وگ لگاتی ہے، مصنوعی بال لگاتی ہے، اس پہ اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی، لگانے والی پر بھی، لگوانے والی پر بھی۔ اس کے بعد رب العالمین نے تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم۔ جس مجلس میں، جس مقام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شاعر اللہ کا استہزاء کیا جا رہا ہو، اہل ایمان کو حکم دیا ہے تم نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ یعنی اسلام کے جو شاعر ہیں، داڑھی ہے، نماز ہے، اذان ہے، جتنے بھی شاعر ہیں، بڑی بڑی جو علامات ہیں جس سے اسلام کا امتیاز نظر آتا ہے۔ شاعرہ کا معنی ہوتا ہے ایسی خوبی جو الگ تھلگ ہو، اس کا جو انسان مذاق اڑاتا ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں بیٹھنا ہے سمجھانے کے لیے سے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں تو وہاں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اور یہ آیت، یہ حکم جو ہے اللہ نے مکہ المکرمہ میں بھی دیا تھا اور مدینہ منورہ میں بھی دیا ہے، چونکہ یہ سورۃ النساء مدنی آیت ہے، اور یہی حکم سورۃ انعام کے اندر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہاں بھی منع کیا ہے کہ جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تم نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو مکی حکم بھی یہ تھا اور مدینہ منورہ میں بھی اس کو حکم نازل کیا گیا تھا۔ اس دور کے اندر جو ہے شاعر اسلام کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے میرے بھائی۔ دیکھیں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے تو گناہ کرتا ہے، اگر انسان نہ تو گناہ ہی نہ کرے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یعنی گناہ کا احساس نہ ہو، یہ خطرناک عمل ہے میرے بھائی۔ دیکھیں، ایک بچہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ضرورت نہیں ماننے کی، یہ غلط ہے، یہ فکر جو ہے غلط ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کفر ہے میرے بھائی۔ ایک انسان کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، لیکن داڑھی کے بارے میں یہ کہنا کہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے اس کو جو ہے، یہ پھر کفر کا راستہ ہے میرے بھائی۔ یہ استہزاء شاعر اللہ کا استہزاء ہے۔ غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس فکر پہ غلطی کرنا یہ پھر انسان کو کفر کی وادی میں داخل کر دیتا ہے۔ تو دین اسلام کے جو شاعر ہیں ان کا تحفظ کرنا ضروری ہے، ان کا استہزاء نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں استہزاء ہوتا ہے، ایک تو سنجیدہ طبقہ ہے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ بھی مذاق اڑاتا ہے اس کا جو ہے، اذان کی آواز کو نہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے لطیفوں کے اندر جو ہے اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا ہوا ہے، نماز کا، روزے کا، جنت کا، جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہاوتیں بنائی ہیں دین اسلام کے شاعر کے لیے، جو کہتے ہیں نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے میں پڑ گئے۔ یہ کہاوت ہے، نمازیں بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے میں پڑ گئے۔ مطلب کیا تھا کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹی، دوسری میں ہم پھنس گئے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے میرے بھائی، یہ شاعر اللہ کا استہزاء اور یہ مذاق ہے میرے بھائی۔ کہا لکھے خدا اور پڑھے موسیٰ، جو ہے موسیٰ بھاگے گور سے، گور سامنے کھڑی تھی، یہ پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ انبیاء، یہ صحابہ، یہ قرآن کی آیات، یہ اذان، یہ داڑھی، یہ پردہ، یہ سب شاعر اسلام ہے میرے بھائی۔ تو قرآن نے سختی سے منع کیا ہے مکہ المکرمہ میں بھی مسلمانوں کو اور مدینہ منورہ کے اندر بھی کہ جس مجلس میں دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تم نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر بیٹھ جاؤ گے تو انکم اذا مثلہم، پھر تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور آخری بیت فرمایا کہ تم منافقین کے پاس عزت تلاش کرتے ہو،
ان کے پاس کیا عزت ہے؟ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. منافقین تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل، وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. ان کے پاس کیا عزت موجود ہے؟ عزتیں اور رفعتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.